السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ کہا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس جب اس نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے رہے ہو۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا ہو جا تو وہ بن گیا، یعنی اس کو کہا آدم ہو جا تو وہ آدم بن گیا۔ اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انسان یعنی آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے گارے سے پیدا کیا، اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، تحقیق میں آدمی کو کھنکھناتے کالے سڑے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں، وہ زندہ ہو جائے تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈالوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس میں اپنی روح ڈالی، فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اسے تمام اشیاء کے نام بتائے۔ تو فرشتوں نے یہ بات آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے کی تھی، نہ کہ اس پر اعتراض کرتے ہوئے یا بنی آدم کو حقیر جانتے ہوئے یا ان پر حسد کی وجہ سے، کیونکہ فرشتے ان سب باتوں سے پاک ہیں۔ انہوں نے تخلیق آدم کی حکمت معلوم کرنے کے لیے استفسار کیا تھا۔ جی ناظرین، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی لے کر آدم کو بنایا، اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانے درجے میں ہیں۔ اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تم مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیب ناک کر دے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا، اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے اس سے پناہ پکڑی تو اس نے بھی پناہ دے دی، اور جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے کہا،
میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ اور اس نے مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا، حتیٰ کہ وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے فرشتوں کو فرمایا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ مسلم شریف اور مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ جب اس نے آدم کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ صحیح ابن حبان میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کا قد 60 ہاتھ تھا۔ آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے 60 ہاتھ تھا۔ ایک اور جگہ پہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کا جسم لمبائی میں 60 ہاتھ اور چوڑائی میں 7 ہاتھ تھا۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اس قسم کی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔